لیجیے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس کی وجہ کیا، یعنی یہ کہ حیرت انگیز فتوے، یہ نہیں کہا کہ اس کا ہمارے دارالفتاء سے کوئی تعلق نہیں، جو جس نے مسئلہ پوچھا بڑے جلال و براہین کے ساتھ عزیزان گرامی امام اہل سنت فتویٰ نویسی فرمائیں، اور ایسے حیرت انگیز فتاوے اور جوابات آپ فتاوی رضویہ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جس نے اعلیٰ حضرت کو ایک بین الاقوامی شہرت بخشی، علم و فضل کی دنیا میں تو مشہور ہے، ہم تک کیسے پہنچے اعلیٰ حضرت، ہم تک کیسے پہنچے؟ اگر اعلیٰ حضرت کا اردو کا ادائے کے بشی دیوان نہیں ہوتا تو شاید عوام ان سے واقف نہیں۔ پوری دنیا جہاں چلے جائیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑا جائے، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، پوری دنیا میں، امریکہ میں چلے جائیں، جرمن چلے جائیں، یورپ چلے جائیے، اسپین چلے جائیے، آپ کینیڈا چلے، پوری دنیا میں جب بھی محفل ختم ہوتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ضرور پڑا جاتا، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ سلام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اور اس کے کمالات دیکھیے، میں نعت خوانوں سے معذرت چاہتا ہوں، ہر نعت خواہ نے اپنا ایک کلام الگ بنا لیا، اسی وزن میں جب وہ پڑھتا کوئی استاد اگر سنے، جیسے استاد بیٹھے ہمارے ماشاءاللہ شاید یہ تو بہت ہی کسی ان پڑھ کا کلام لگتا ہے، لوگ پڑھ دیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ معیار سے گرا ہوا شعر، یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں، معیاری شعر نہیں، کسی استاد کا شعر نظر نہیں آتا ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں اور مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر نہیں۔ اب دیکھیے استادوں والا شعر، اس پر اعلیٰ کا شعر کیا ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لگتا ہے کسی استاد کا شعر ہے، عام شاعر کا شعر نہیں۔ اب سنیے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت، کیا ہے یہ؟ دیکھیے یہ کان ہے جس سے سنتے ہیں آپ، کان نہیں پکڑوا وہاں سے، یہ بتائیے یہ کان ہے یا اس سے سنتے ہیں آپ یا نہیں؟ لاہوری نمک کہاں سے نکلتا ہے؟ کان سے نکلتا ہے۔ ڈائمنڈ کہاں سے نکلتے ہیں؟ کان سے نکلتے ہیں۔ لال کہاں سے نکلتے ہیں؟ کان سے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ کان ہے کہ جس میں کرامت کے لال نکلتے ہیں۔ پتا لگتا ہے کہ باقی کسی استاد کا شعر، اس میں شعر میں کیا؟ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک وزن ایک زمین پر ہونے کی وجہ سے، یعنی طرز ایک ہی ہونے کی وجہ سے، یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا کلام ہوگا، دیکھو ایسا غیر معیاری شعر کہا کرتے امام اہل سنت۔ تو شعراء حضرات وہ کلام پڑھیں جو اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اس میں دیکھیے حسرت و آرزو دیکھیے اس سلام میں کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ لوگ خالی کہتے ہیں ہاں ہو گیا بھائی شعر بہت اچھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کل قیامت میں کیا ہوگا کہ سب ایک مجمع ہوگا، اور جمع ہو کر فرشتے مجھ سے کہیں گے، جیسے آپ دیکھیں کوئی آدمی وزن اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ ہاں اٹھاؤ، ہاں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھاؤ۔ اب فرشتے سب لوگ جمع ہو کر مجھ سے کہیں گے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، شروع ہو جاؤ۔ بس میں شروع ہو جاؤں گا، مصطفیٰ جان رحمت اللہ۔ اور ردیف اور قوافی، اب تو شاعرانہ فن نہیں جان، ردیف اور قوافی، یہ تو ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں سے چاہیں لے لیں اور نکال کر کے جاؤ، ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کے کلام سے۔ اب میں اس کی دو ایک مثالیں سناتا ہوں، اور آپ طرز دیکھیے اور روانگی دیکھیے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے شعر فرماتے ہیں، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، بحر زخات، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے لیوان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ چلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ رضائف اور قوافی کا ایک انبار، ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب ہاتھ باندھے امام اہل سنت کے دربار میں عزیزان گرامی کھڑے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ایسی باکمال شخصیت گزری کہ آج تک ان جیسا، بلکہ میں کہوں مجدد نیت ماضیہ، وہ بھی اعلیٰ حضرت، مجدد نیت حاضرہ،
وہ بھی اعلیٰ حضرت اور مجدد نیت مستقبلہ، آئندہ کے مجدد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ ان جیسے علم و فضل کا آدمی نہ ان سے پہلے کوئی گزرا، نہ ان کے دور میں کوئی ہے، نہ آج کے دور ہے۔ امام اہل سنت کا اتنا کام ہے کہ 1000 سے زائد تصانیف جو اب تک نہیں چھپی، اس میں سے کئی سو چھپی، اب تک وہ تصانیف نہیں چھپی، کہیں کہیں سے نکل کھا رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہے وہ ان کا جناب کیا کہتے ہیں اور ان کی شہرت ہو رہی ہے۔ بے شمار دنیا کے جامعات میں ان پر پی ایچ ڈی کی جا رہا ہے۔ مصر جامعہ ازہر میں کئی لوگوں نے ان کے اوپر پی ایچ ڈی کیا، کوئی معمولی کام نہیں۔ امام اہل فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجھ آپ جیسا آدمی اس کو سمیٹ کر بتائے کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کام ہے، اس کام کے لیے عزیزان گراں بڑے ذخائر چاہیے، ایک پوری اکیڈمی چاہیے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی کے کارناموں کو بیان کرے۔ اور میں اس تمہاری گفتگو کو سمیٹ کر وہی شعر پھر آپ کی نظر کرتا ہوں جو حافظ سجاد صاحب نے پڑھے، مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کو میں نے دیکھا بھی، اور سن 77 میں یہ منقبت میں نے حضرت اللہ مولانا ضیاء النساء مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خود ان سے بھی میں نے سنی۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور جناب خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج۔ تم کیا گئے کہ محفل تم کیا گئے، رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، مگر احمد رضا کی شمع فروزاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صاحب سنت، تذکیہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، کے جلوے زمانے میں چھانے لگے، جن کی ضو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جن سے ظلمت کا دل نور پانے لگے، جن سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب میں پہنچوں دیارے حبیب خدا، مصطفیٰ ساتھ ہوں اور احمد رضا، تھام کر جالیا اور پڑھوں برملا، جب کہ خدمت کے قدسی کا ہے حالتا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تمام حضرات تشریف فرما ہو۔ فاتحہ